اور پھر گزشتہ رات بھی سیرت النبی، یہ اسلام اور ہماری ذمہ داری، اسلام اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت بڑا مجمع وہاں پر تھا۔ 2 گھنٹے 5 منٹ تک بات چیت ہوئی، وہاں پہ میرا خطاب ہوا، اور لیکن یہ ہے کہ پروگرام 10 بجے شروع ہوا تھا، 12:05 پہ وہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ آج تو 1 بجے میں پہنچا ہوں آپ کے یہاں اس پروگرام میں، اب بہت سے لوگ انتظار کر کر بھی، یا بہت سے لوگ نیند کے تقاضے کو دیکھ کر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے موبائل کے ذریعے سے ہر فرد تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ملعون ہے، ایک یہودی کا ایجنٹ ہے، جس نے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دنگا بھڑکانے کے لیے اتر پردیش میں باطل طاقتوں کو پھر سے کرسی پر بٹھانے کے لیے اس سازش کے تحت انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کیا، اور اس ویڈیو میں ایک کتاب کے اجراء کی بات کی گئی۔ وہ کتاب لکھی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لکھنے والا نام آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، بہت پہلے سنی وقف بورڈ کے چیئرمین، ان کا نام وسیم رضوی ہے۔ وہ شیعہ برادری سے، شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے۔ انہوں نے محمد کے بارے میں، محمد رسول اللہ پر، ان کی جیونی پر، ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، اور اس سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیا تھا۔ اپریل میں اس پیٹیشن کے اوپر سنوائی ہوئی تو اس کو خارج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا۔ لیکن ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک مسلمان اگر سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ بہت بھدی اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے گئے محمد رسول اللہ کے شان میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وسیم رضوی وہ مسلمان نہیں ہے۔ واضح دلائل کے ساتھ اس کا کفر اور اس کا عقیدہ روز روشن کے تنہا آیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے تقریباً، ان میں سے 40 کروڑ آبادی شیعہ مکتب فکر، شیعہ مسلمان جن کو کہا جاتا ہے شیعہ لوگوں کی، وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے کہ شیعہ کا عقیدہ قرآن سے، احادیث رسول سے، مسلک اہل سنت والجماعت، سلف صالحین صحابہ کرام سے میچ نہیں کرتا۔ تو شیعہ برادری سے یہ تعلق رکھتا ہے وسیم رضوی، اور شیعہ کی تعداد عراق، فرانس، آذربائیجان، مصر، پاکستان اور ہمارے بھارت میں بھی کچھ جگہوں کے اوپر یہ لوگ پائے جاتے۔ یہ گورنمنٹ کی نظر میں ہوتے مسلمان ہیں، لیکن قرآن اور شریعت کے معیار کے مطابق یہ مسلمان بالکل نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ خود موجودہ قرآن پر نہیں ہوتا۔ اگر وسیم رضوی کا عقیدہ قرآن پر ہوتا تو وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات نہیں کرتا۔
اور شیعہ وہ ہوتے جو قرآن پر جن کا عقیدہ نہیں ہوتا اور جو چاروں خلیفہ میں سے کسی خلیفے کے اوپر ایمان اور اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتا، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افراد کے ساتھ ان کی ذات میں غلو کرتا، مولائے کل ان کو کہا جاتا، شیعوں کا عقیدہ ہوتا۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی، وہی آنے والی تھی حضرت علی کے پاس، وہ بھٹک کر وہ غلطی سے محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ کے پاس وہ وحی لے کر پہنچ گئے۔ ان کا یہ عقیدہ، اور موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 پارے قرآن کے اور ہیں جو ہمارے امام آئیں گے کسی غار میں لے کر چھپ گئے۔ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا، تو بتائیے جس کا عقیدہ قرآن کے بارے میں، محمد کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں ایسا ہو تو یقیناً وہ کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کے قرآن کے تعلق سے، آپ کی شریعت کے تعلق سے، وہ کچھ بھی بول سکتا۔ لیکن ہم اور آپ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ the person is not مسلم، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ مسلم بولتے ہیں لوگ، لیکن شیعہ مسلمان نہیں ہوتے۔ شیعتن کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ شیعان علی، علی کے دوست، علی کو ماننے والے۔ میں اس لیے تمہید آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ وسیم رضوی کون ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نام سن کر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وسیم تو مسلمان کا نام ہوتا ہے، لیکن آگے لگا ہوا رضوی، رضا سے رضوی لگا ہوا۔ ایک تو مکتب بریلوی مکتب فکر کے لوگ رضا لگاتے ہیں، قادری لگاتے ہیں احمد رضا کے اس تعلق سے، لیکن یہ لوگ بھی شیعہ لوگ بھی رضوی لگاتے۔ تو یہ چیئرمین بنا شیعہ وقف بورڈ کے، سن 2019 میں اس کے اوپر کیس بھی لانچ ہوا، CBI کی طرف سے کیس کی سفارش کی گئی بدعنوانی کا کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا، کرپشن کیا۔ جب وہ نرغے میں آ گیا تو ابھی اتر پردیش میں چناؤ چل رہے ہیں۔ اتر پردیش میں چناؤ جیتنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا چاہیے؟ رام مندر والا معاملہ ختم ہو گیا، اب کسان کا جو جھمیلا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کسانوں کو بھی منانے کے لیے بل کو واپس لینے کی بات کہی گئی آج ہی۔ تو اب وہاں پر انہوں نے سوچا کہ ایک مسلمان کو کھڑا کیا جائے، اور جو مسلمان ہوگا سچا وہ تو ان باتوں کو بولے گا نہیں، نبی کے بارے میں غلطی کبھی نہیں کر سکتا، قرآن کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا ہے جو مسلمان ہوگا۔ تو اسی لیے ڈپلیکیٹ مسلمان کو کھڑا کیا، مسلمان نما ایک کافر کو کھڑا کیا۔ مسلمان نما ہے، دکھتا ہے، نام مسلم ہے، وسیم نام ہے، وسیم رضوی نام ہے، مسلمان ہوگا، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ ہاں وہ بھی تو ایک شیعہ وقف بورڈ کے بہت بڑے چیئرمین تھے، ان کے طرف سے یہ بات کہی گئی تو ظاہر سے کچھ نہ کچھ سچائی اور صداقت ہوگی۔ تو تاکہ وہاں اس طرح کی بات، ایک اچھا آدمی، لیول کا آدمی اگر اعتراض کرے گا قرآن پر، نبی کی ذات پر، تو وہاں مسلمانوں میں غصہ پیدا ہو جائے گا، بھڑک جائیں گے مسلمان، اور پھر مسلمان دنگا کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، مار پیٹ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ اس کے ریئیکشن میں، اس کے جواب میں ہندو بھی میدان میں آئیں گے، ان کو لایا جائے گا، دنگا ہوگا ہندو اور مسلمانوں کا، مسلمان بھی کاٹے جائیں گے، ہندو بھی مارے جائیں گے۔ تو جب ہندو مسلمانوں کا دنگا ہوگا تو پھر سے یہ بات پرچار میں کہی جائے گی کہ دیکھو اتر پردیش کے ہندوؤں، اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو موجودہ سرکار تم کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے ون سائیڈڈ کرنے کے لیے لوگوں کو وسیم رضوی کو کھڑا کیا، لیکن اس وسیم رضوی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ اناپ شناپ بک رہا ہے وہ ایک انسان ہے۔ وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟
پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے وسیم رضوی تم کو خوبصورت شکل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا تم کو پانی کے قطرے سے۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم خوبصورت انسان یوں ہی نہیں بنے زمین پر، تمہارے ان خداؤں نے تم کو نہیں بنایا، بلکہ تمہارے ان خداؤں کو بھی اس اللہ نے بنایا۔ تم نبی کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہو، 3 ورڈ استعمال کیے گئے، 3 ورڈ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا ورڈ کیا استعمال کیا؟ الیاذ باللہ، وہ ڈھونگی تھے پروفیٹ محمد کے بارے میں، ڈھونگی۔ دوسرا ورڈ استعمال کیا، مانسک بیمار تھے، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، تیسرا الزام لگایا کہ وہ عورت کے شوقین تھے۔ میں انہی تینوں کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارا جب بولنے کا من کرتا ہے، جب ہم بولنے پہ اگر مزاج بن جائے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے میں ہزاروں کا مجمع ہے کہ پھر ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم ان تینوں کے اوپر بات کریں گے، قرآن و حدیث اور ویدات کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ 3 الزام لگائے کہ وہ ڈھونگی تھے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ مانسک اعتبار سے بیمار تھے، اور وہ عورتوں کے شوقین تھے۔ یہ الزام لگا، اور کہاں پر لگا؟ کسی بڑے جلسے یا کانفرنس کے منچ پہ نہیں، کسی قرآن و سنت کا منچ نہیں تھا، بلکہ وہ منچ تھا گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر، وہ ایک بے زبان بے لگام گھوڑے ہیں، وہ ڈاسنا مٹھ میں بیٹھے ہوئے ان کے مٹھ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب محمد کے بارے میں ہے، محمد رسول اللہ کی بہت ساری وہ باتیں لکھی گئی ہے جو دنیا کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ جانتے ہیں محمد فلاں تھے، محمد شخص ایسے تھے، محمد ایسے تھے ایسے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھونگ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے مانسک اعتبار سے وہ بیمار تھے، وہ عورتوں کے شوقین تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی 26 آیتوں کو ہم نے نکال دیا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے نکال دیا، لیکن سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی۔ ذرا بتاؤ یہ ان کا کہنا ہے، وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وسیم رضوی 3 مرتبہ راتوں کو اٹھ کر اس کا ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن پڑھنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد بے شک آپ You are on an exalted of a character، آپ بلند اخلاق پر ہیں، اخلاق کے معیاری حصے پر آپ ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بہتر بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، مٹی سے تمہارا وجود اللہ نے بخشا ہے، تم ایک انسان ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی باتوں کا اعتبار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کیا کہتا محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک باتیں، وسیم رضوی رافضی، شیعہ ملعون علیہم الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں